essential blepharospasm as well as hemifacial spasm patients. But my mentor, he used to do orbiculectomy, partial orbiculectomy, and I also do it, and with a very good results. So today we would like to talk about it. So we all know what is blepharospasm. We see people, especially in the young adults and elderly patients, they are in a very miserable position. They are forcefully contracting their eyes, and they are unable to open fully their eyes, and they have got social phobias, and they are in a lot of misery. So that's the definition that what is blepharospasm. It's an involuntary spasm of both eyelids resulting in forceful eyelid closure, mainly due to orbicularis contractions. Now causes, the actual cause is still unknown, but the name indicates essential blepharospasm, so it is idiopathic. Some says that it is due to basal ganglia function dysfunction, and pathophysiology is also not very well known. As I have said, that some says that it's due to basal ganglia dysfunction or overactivity of facial nerve or forceful contraction of orbicularis. So we have got medical treatments as well as surgical treatments. Most of our colleagues, they go towards the medical treatment options. So the best known and the most commonly performed procedure is botulinum toxin A injections. Sir Moeen also used to do it a lot, and a lot of our other senior colleagues, they do it with a great success. But they have got their own disadvantages, like the effect is temporary. First injection can have a 6-month effect, then due to tachyphylaxis, it becomes 5 months, 4 months. And I have seen patients who have got just 1 month effect after 5 to 6 injections. Another drawback is that it's a costly injection. Nowadays, I think it costs 100 units, about 25,000. And most of the patients, they are poor who have got this orbicularis blepharospasm. So I have done a short series of 5 patients, all with benign essential blepharospasm. And 2 of them had 6 Botox injections, and now they were resistant to it. And 3 were having no injections. So they presented to me. All were in a miserable condition. They were unable to open the eyes fully. They were forcefully squeezing the eyelids. They have social problems. They were not able to attend functions, weddings, social gatherings, because as the common people, they don't understand the disease. They would laugh, they would taunt them. So they were totally isolated from the society. So as I am a trainee of cases were just 5, but all of the patients, they improved a lot. And I told them, I counsel all the patients that the surgery which I am performing, it is not a curative, but it will just improve your symptoms. You will be able to open the eye clearly more, and the blepharospasm definitely, as it is due to more powerful contractile orbicularis. So when we weaken the orbicularis, so it will also decrease in frequency. So they were able to open the eyes fully, and they were extremely happy. That's the C-shaped, in which we don't remove anything from the medial canthal area, because we know that important structures are there and we can't damage them. Sir, just last slide. So these are the patients, these are the 2 videos.
play karo, video play karo. Pre and post op video. C-shaped manner. So I don't do extensive one, and because if you do extensive one, you can have ectropion, leg of thalamus, and all these things, dry eyes. So open one. ये वाली कर लो, दूसरी वाली. And this was a very peculiar patient which I would like to discuss, that he had a bilateral disease, and he said that as this is a very rare procedure, so he was very apprehensive. He said, just do it on a one eye. I will see the result of one eye, and when I did on the right eye, his other eye blepharospasm also improved. So I am thinking that I can also do it in a single eye, and we'll see whether in other patients it improves a lot as well or not. So just 1 minute video. That's the just immediate post-op, and I have also shown after a few weeks. The eye is also closing, so not a leg of thalamus. Now that's after 2-3 weeks. Sir, the first patient which I did 1 year ago. No recurrence. Yes, sir. That's the another one in which I have done little bit extensive, and she came after 6 months. There is little bit ectropion as well. But they are extremely happy, and main thing is patient satisfaction. And it's a cheap, once you can do it, you can redo it. If, because I remove a small strip, if there is. Sir, I'm collecting the data, and I will. Thank you. Yesterday. Thank you so much, Professor Ahmed, and welcome all of you here. My talk will be, as Dr. Ahmed told, on small group teaching strategies. I start my talk with this Chinese proverb: I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. And this understand takes me to the learning pyramid, in which the average student retention rate is calculated. We see that lectures, there is only 5% retention. It increases if the patient just reads the text. Audiovisual make it 20%, demonstration 30%, and it jumps to 50% when we add discussion. And if we give some hand-on practice, the retention rate goes 75%. And how can we add these two things in a learning situation? See that what are the different things that we are demands for the discussion and hands-on practice. The first of these is the face-to-face contact, that we need to sit in front of each other. Theatrical setting is not good for it. And second is active participation from every participant. And the third is that it has to be a purposeful activity. And all these things, when present, generate the motivation and emotional engagement with the content. And the retention rate rises high to 75% even. And
these three things or some special characteristics are, we call the signature characteristics of small group discussion. Okay. What then we will call a small group discussion is nothing but an instructional setting in which instructor to learner ratio is better optimized. Ratio between the learner and the participants is not very high. It's small on the average. What is the usual number in small groups? Although it greatly varies, but it is said that the ideal groups are 5 to 8 in number. But it can change, may become even a bigger group, keeping in mind the learning goals and the objectives. And to achieve these three characteristics, we need to make the participants sit in a special arrangements. And out of these arrangements, few I will present to you. One is this, like we sit in the circle with the tutor or the facilitator in between, and all are facing each other. The other, which is special, is almost the same as we do in the PBL groups. But if we face that the groups are not within this number, I mean 8, up to 8 or 10, and the classes, commonly we see in our clinical teaching that our clinical groups, आप देखें ना, public schools have about 300 students in a class, and if we divide them into small groups, how much reduce you can divide it into? If you make 20 groups, still we have 30 in it. Still we have 15 in it. अगर हम 20 भी बनाते हैं, और उस 20 ग्रुप्स की फिर रोटेशन करने के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती. तो इसलिए if the group is of 30 alike, we can convert them into further smaller groups with a specialized seating arrangements. आप इस तस्वीर को देखें, इसको कैफेटेरिया स्टाइल का नाम दिया गया. जैसे इसी हाल में हम 5 ग्रुप बनाना चाहें, 5 टेबल्स लगा दें, उनको बैठाएं ऐसे कि हर टेबल की एक साइड पे पहले वो बैठेंगे जो थिएटर की अरेंजमेंट होगी, एंड वी लुकिंग एट द डाइस एंड द स्क्रीन. लेकिन जब आप टास्क देने लगे उनको या डिस्कशन की तरफ लाना चाहें, तो वो सारे के सारे एक ग्रुप एक उसी राउंड टेबल के इर्द गिर्द इस तरह आ जाएगा. ये लोग अब इस तरह बैठने की बजाय फिर इसके इर्द गिर्द बैठ जाएंगे. सो दिस वे यू कैन convert a relatively larger group into smaller ones, subgroups. So the arrangement of sitting is very important in small group discussion or small group teaching. Then when to use small group? Not always. Small group हमेशा करने में फ़ायदा नहीं होता. But you have to look into what are your targets, what objectives you want to achieve, and what level is the difficulty of the content you are facing. जितना कंटेंट इजी हो उतना लार्जर ग्रुप्स में कराया जा सकता है, पर जितना कंटेंट मुश्किल हो उतना स्मॉलर ग्रुप्स में बेहतर होगा. सो कीपिंग इन माइंड आप उसको चूज करेंगे. हाउ मच शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द स्मॉल ग्रुप? इट विल अगेन डिपेंड. कहते हैं कि 45 मिनट से 3 आवर्स तक, लेकिन स्मॉल ग्रुप की टीचिंग इवन कैन गो बियॉन्ड डेज. अगर आप कोई कोर्स करा रहे हैं, कोई वर्कशॉप करा रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन लंबी है, तो आप उसको सेवरल सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, और ईच सेशन ऑफ एन आवर अलाइक. तो आप इस तरीके से उसकी ड्यूरेशन जो है, जनरली 1 hour 45 minutes a good time. There are some tips for the instructor for successful and effective small group discussion. Number 1, the instructor must state the goals and objectives in the beginning. सब पार्टिसिपेंट्स के सामने वो रखे कि हम ये करेंगे. एंड द सेकंड थिंग, there should be some basic ground rules brought in front of them कि ये रूल्स होंगे, ये टाइम इतने काम में ये करेंगे, ये चीज़ इतनी देर में करेंगे. Let them come up with their discussion about their expectation कि वो क्या चाहते हैं, उसको भी आप उसमें शामिल कर लें. लेकिन स्टार्ट में ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए. Then it's the duty of the instructor to generate
learning environment in a way that it is cooperative rather than competitive. آپ لرنر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی آگے لے جانے کی اگر خواہش رکھے گا تو ماحول کوآپریٹو ہوگا. Facilitator the teacher should not work as a teacher or authority, should work as a facilitator. And last but not least, the very important thing, is the duty of the instructor to give feedback at the end. کیونکہ فیڈ بیک کے بغیر سیشن جو ہے وہ ایک طرح سے انکمپلیٹ ہی رہے گا, اوپن اینڈڈ رہے گا, آپ نے کلوز نہیں کی چیز کو. اوکے, اینڈ سیم ٹائم ہی شوڈ آلسو کیپ ان مائنڈ دیٹ the newer the group, the more difficult it will be for making them learn things. تو اس کو اس میں must know the dynamics of these groups, formation of the groups, جیسے کہ وہ different stages میں سے گزرے گا, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو performing کے لیول پہ آنے میں. What are the advantages? Advantages are both for the instructor as well as the students or the participants. سب سے بڑا ایڈوانٹیج انسٹرکٹر کے لیے یہ ہے کہ number of participants are less and he is able to know and become direct with the participants کہ ان کا نالج لیول کیا ہے اور مجھے کس لیول سے شروع کرنا چاہیے ان کو سکھانے کے لیے. اگر پارٹیسپینٹس کے بیسک نالج لیول کا پتہ نہیں ہے, دیٹس اٹس ناٹ گڈ کہ وہ کچھ سیکھ کے جائے گا. Keeping in mind the knowledge level, the instructor can customize, tailor the learner's needs and can give the individualized feedback. This is very important. What about the learners? گروپ چھوٹا ہوگا, ہر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے اور فرینڈ شپ کے علاوہ ان کو اپرچونیٹیز ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جان سکیں. In such situation when you know each and another, the students are able to become even bolder to ask questions. عام حالات میں سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشچنز نہیں پوچھتے, شائی رہ لیتے ہیں. جب چھوٹا گروپ ہو تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ اسپیک کریں اور کوشچنز بھی پوچھیں. Then there are very good opportunity for the learners to learn problem solving, reflection skills, interpersonal skills, communication skills, and above all the self reflection کا بھی چانس اس اسمال گروپ میں بہت زیادہ ملتا ہے جو کہ لارج گروپ میں نہیں ملتا. But what are the disadvantages? The biggest disadvantage is the finances. آپ اگر 300 کو 20 میں ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو 20 کیبس چاہیے الگ, آپ کو 20 فیسیلیٹیٹر چاہیے, آپ کو 20 آڈیو ویژول سسٹم چاہیے. آج کے دور میں تو اسمال گروپ چاہے آپ کرا رہے ہوں پھر بھی آڈیو ویژول کی نیڈ ہوتی ہے. تو all this, to provide all this, huge financial difference. اس ایک ہی چیز کو آپ 350 کو کروا رہے ہیں اور ایک کے لیے آپ 20 رومز ڈھونڈ رہے ہیں. تو فائنینشیل برڈن از دا ون تھنگ. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ کانٹینٹ جو ہے وہ اسمال گروپ میں لانا ٹھیک نہیں ہے. دس از ایک سارٹ آف ڈس ایڈوانٹیج کہ اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ کانسیپٹس کو, سمپل چیزوں کو اگر اسمال گروپ میں لے کے آئیں گے تو دیٹ ول بی دا ویسٹیج آف ٹائم ایز ویل ایز دا ویسٹیج آف ریسورسز اینڈ ایون there could be a potential impairment of the learning. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز جو میں نے نوٹ کی اس میں کہ اسمال گروپ ٹیچنگ میں ہم اکثر و بیشتر ان بچوں کو اپنے سبارڈینیٹس کو بھی بھیج دیتے ہیں جن کی ٹیچنگ کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. ود آؤٹ ٹریننگ میں اپنے ایس آر کو کہوں گا ابھی پہلے دن آیا جاؤ جا کے بھی کلاس کو پڑھاؤ جا کے اسمال گروپ میں. But that's one disadvantage which should be rectified. Occasionally ایسے بھی ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بچے ایکٹیو نہیں ہوتے. Few are shy. اتنے شائی کہ آپ ان سے کوئی بات کہلوانا چاہیں تو مشکل ہوتا ہے. ان کو جب آپ انٹریکشن میں فورس کرتے ہیں نا تو they become they take the anxiety. اور کبھی کبھار ان میں کوئی occasionally کچھ بچے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. So that has to be handled with care. There are several formats of the small. ہم ابھی تک تو ہم صرف ایگریگیٹ بات کر رہے تھے اسمال گروپ کے, but there are several formats of it. ایک ہے
PBL which is very famous, یہاں ہمارے ملک میں بہت کم استعمال ہو رہا ہے, چند ایک انسٹیٹیوشن PBL بیسڈ ہیں جس کے اندر انسٹرکٹر as just facilitator and there is no role of him as subject matter expert. دوسرا گروپ ہے ٹیم بیسڈ لرننگ کا, اس میں انسٹرکٹر کا رول ایز فیسیلیٹیٹر بھی ہے اور ایکسپرٹ کے بھی ہے, جس میں اس نے شروع میں اور اینڈ میں کوئزز ہوتے ہیں, ان کوئزز میں بھی اس نے ایز فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس سمری اینڈ پہ دے گا, تبھی بھی ایز فیسیلیٹیٹر ہوگا. دس از دا مین ڈفرینس بٹوین PBL اینڈ TBL. دین دا پیئر اسسٹڈ لرننگ جو آج کل بڑی فیمس ہو رہی ہے, کہ جس میں اسٹوڈنٹس ہی ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں, اور اس کی ایک مور ایڈوانسڈ فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپروائزڈ پیئر اسسٹڈ لرننگ. اس میں ٹیچر پیچھے آرام سے دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو, انلیس کہ کوئی اس کو لگے کہ یہ کو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں تو وہ نہیں کچھ بھی کرتے, سیکھتے وہ خود ہی ہیں. دا لاسٹ ون از ان دس گروپ, ہیں تو بہت ساری اور بھی, لیکن میں جو دکھا رہا ہوں وہ کیس بیسڈ لرننگ ہے. دس از دی ون ان وچ انسٹرکٹر plays a role as facilitator and also summation at the end میں بھی اس کا رول ہوتا ہے. اچھا, ہمارے ہیلتھ میں the most commonly used small group teaching is the case based learning. یہ جو ہم ہر کالج میں case based learning, اس کی different formats ہوتی ہیں. If the students are of third year, second year, تو ان کو patients اگر نہیں بھی available تو scenarios آپ پوز کر لیتے ہیں, اور سینیریوز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, اور اسی سے آگے پھر لرننگ شروع ہو جائے گی, اور آپ ٹیچنگ اسکلز آپ ان کو سکھا لیں گے. تو بیسک فارمیٹ وہی ہے جو جنرلی ہم کرتے ہیں, کہ پیشنٹ دیا جاتا ہے بچوں کو, بچے اس کی ہسٹری لیتے ہیں, ایگزامینیشن کرتے ہیں, پھر کوئی ڈفرینشیل ڈائگنوسس بناتے ہیں, پھر ڈسکشن ہوتی ہے, پھر ڈائگنوسس ہوتی ہے, پھر ٹریٹمنٹ اور سارا کچھ ڈسکس ہوتا ہے. تو اس دورانیے میں ان دس ایکسرسائز دے ڈو لرن knowledge and skills, problem solving, critical thinking, communication and teamwork. تو یہ سارے skills جو ہیں اس short scenario case based learning میں سیکھ سکتے ہیں. There are several methods to enhance the learning in small groups. ان میں سے کسی میں بھی یہ آپ شامل کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے سنو بالنگ. سنو بالنگ میں ہے کہ آپ آئس بریک کرتے ہیں, بچوں کو ایک اسٹوڈنٹس آر گیون اے کوشچن, آسکڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ انڈیویجولی, اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ڈسکشن شروع ہوتی ہے, اینڈ نالج کیپس آن گیدرنگ, اینڈ ان سیم وے ایز دا سنو بال رولنگ ڈاؤن اے ہل گیدرز اینڈ بیکمز بگر اینڈ بگر ود پیسج آف ٹائم. سنو بالنگ. جگسا گروپس, اکثر ہم کلاس میں یہ جگسا گروپ بھی کرتے ہیں. پہلے اگر 30 کا گروپ ہے تو ہم نے 5 گروپ بنائے, 6 ایچ, ان کو 10 منٹ دیے, ان کو ٹاسک دیا کوئی بھی آئیڈینٹیکل ٹاسک, وہ سارے اپنے اپنے گروپ میں بیٹھے کر رہے ہیں. 10 منٹ کے بعد ہم ان گروپ میں سے ہر ایک پارٹیسپینٹ کا ایک نمبر ہے, 1 to 5 نمبر ہے اس کا, اور وہ بعد میں آپ ان ساروں کو ری مکس کرتے ہیں کہ ایک جن کا ہے وہ سارے ایک طرف آ جائیں, اور 5 جس کا ہے وہ 5 میں چلے جائیں. تو اس طرح سے ری مکسنگ اینڈ ری مکسنگ کر کے انٹریکشن کو اینڈ آئیڈیاز کو آپ بڑھاتے ہیں, اور دس انہینسز دا لرننگ. جگسا گروپس. another is brainstorming. this is very commonly done. کامنلی ہم اس کو کرتے ہیں. جیسے ایک سینیریو آپ نے پیش کیا, کلاس بیٹھی ہوئی ہے 10 کی 20 کی, تو آپ ان کو ایک کوشچن پوز کر دیتے ہیں پین ان دا آئی سے, کہ ہر ایک سے الگ الگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے what do you think are the causes of the pain in the eye? But the participant speaks and says کہ یہ ہے, ایک بولے گا دوسرا بولے گا, everything is written on the whiteboard. Every wrong and right thing is written on the whiteboard, and one of the participants is fixed as scriber. وہ لکھتا جاتا ہے, باقی سارے اس کو ایڈ کراتے رہتے ہیں. جب سارے اس میں کنٹریبیوٹ کر لیں گے, then will be the discussion time and analysis time. کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس کو پرائرٹی زیادہ ملنی چاہیے, کس کو کم ملنی چاہیے. And this way اینڈ پہ کنسنسس ہوتی ہے
جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو رب آف کر کے جو صحیح رہتا ہے اس کو اوپر رہنے دیا جاتا ہے, اینڈ دیٹ ٹیکس ٹو دی اینڈ کنکلوژن میں, کہ اس ڈسکشن کے اینڈ میں تقریباً سب اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے گا کہ پین ان دی آئی کی کازز ہیں کون کون سی, اور پرائرٹی کے ساتھ کس کو پہلے یاد رکھنا اور کس کو بعد میں. برین اسٹارمنگ بہت کامنلی کی جاتی ہے اسمال گروپ میں. بز گروپس ہیں, یہ کسی بھی فارمیٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں بز گروپنگ کو. لیکچرز میں کامنلی کی جاتی ہے کہ کوئی چیز ہے کہ ایشو آ گیا ہے, یہ کوشچن ریز ہو گیا ہے, ایک ایک دو دو کے گروپ میں بچے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈسکشن بعد میں ہوتی ہے. اینڈ دس ٹائم وین دے آر ڈسکسنگ ان اے گروپ آف 1 or 2 or 3, تو پوری کلاس میں ایک بس کی آواز آ رہی ہوتی ہے. دس ورڈ جو بس کا ہے وہ وہاں سے لیا گیا ہے. اسی طرح فارمل ڈبیٹس رکھ سکتے ہیں وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ, کہ دو گروپ بن جائیں گے, ون گروپ اسپیکس ان فیور اینڈ دی ادر گروپ اسپیکس اگینسٹ, اور اینڈ پہ ججمنٹ یا کنسنسس ڈیولپ کی جاتی ہے. ویری امپورٹنٹ از دیٹ if we are conducting small group teaching, we should evaluate our teaching. We should evaluate in different ways, مختلف levels پہ. دو طریقے ہیں, ایک تو فارمل ہے کہ ہر سیشن کے بعد ایویلیویشن ہونی چاہیے, دیٹ از کالڈ انفارمل ایویلیویشن. آپ اس کو ایک فارم پرفارما یا آپ کوئی بھی آپ نے جنریٹ کیا ہوا ہے اس کی بیس پہ ٹیچر یا فیسیلیٹیٹر ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن آسک دی پارٹیسپینٹس ٹو فل ان دیٹ, اور اس میں سے آپ اس کو, میری آبزرویشن ہے کہ ہم ایویلیویشن فارم فل کرا لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو پڑھتے بھی نہیں. لیکن مور امپورٹنٹ از دیٹ یو ریڈ ایچ اینڈ ایوری فارم اینڈ ہائی لائٹ دوز پوائنٹس وچ ریئلی نیڈ ٹو بی ڈریسڈ. اور اس لحاظ سے تو فارمل ایویلیویشن از takes place at the end of the year, at the end of the term, which is from the multiple sources. اس میں peers بھی ہوں گے, students بھی ہوں گے, and even other stakeholders بھی ہوں گے, اور اس کی بیس پہ آپ اس small group teaching کو آپ evaluate کریں, and every year try to change, improve the strategies of the small group. ہر ایریے میں, ہر جگہ پہ, ہر کالج میں نیڈ ہے امپروو کرنے کی, اور اس ایریے کے حساب سے, اس لیے ایویلیویشن کو کبھی نہیں اس میں چھوڑنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کائنڈ لسننگ. Thank you. I just went to one of the class and asked the girls that, are you happy that you are separate from boys? And they said, yes, very well. I said, why? They said, we can express ourselves to the teacher, and we can have interaction with the teacher. For example, in medical college and co-education, in the lecture hall or in the demonstration room, the girls are there and the boys are at the back, and if the girls ask any question, the boys at the back say, speak loudly, say it again. So they are very shy to ask questions, and that's why they said that we are very happy that we are separate and we can interact with the teacher and we can express our views. So I just wanted to add Professor Shafiq, this is one of the... Just wanted to add this comment. Thank you, sir. Now I request the other side in large group teaching ko congratulate karte hain, assuming the charge of principal Quaida Medical College. So she is now an administrator and a clinician and a teacher. Expressions is wonderful. Just look at the teacher and the expression of the students, and I can see a lot of similar expressions here as well. So I hadn't included this video, but when I looked around the hall, I thought everyone should see this, because I saw a lot of expressions that were being mimicked around the room. Not necessarily pointing out anyone, but you will be able to identify yourself at some point in this, during this video. See, I see this a lot. This dazed expression in which you are, like, really, what's going on? And the poor, yes. Sir, आवाज कोई बात नहीं, क्या करनी?
ये आवाज़ है ही नहीं, इसमें आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी सर. See, usually just you are standing at the front of the class and you see this. नाम ही काफ़ी है, exactly sir. And it's very unfortunate you were talking about teacher training, and when teachers are not trained, we see this a lot, and this is unfortunate. And the last one, my favorite, he just rules. He's drooling all over the table. I love him. Yes. Total show of interest. ये क्या? कोई lift नहीं है. कोई lift नहीं है. Thank you. Yeah, thank you. And now we'll go to the presentation, because this was just to get the expressions of what we were just talking about. So, large group discussion, sir, ये नहीं थी. अब हम SWOT analysis करेंगे तो भट्ट साहब करेंगे और आप सारे करेंगे पैनल हमारा जो no, I don't need no. What I'm going to discuss is that people always talk about, whenever we talk about large groups, the first sentence is दुनिया में ख़त्म हो गए. Well, दुनिया में ख़त्म नहीं हुए. In fact, दुनिया में कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुए. और अगर आप हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में उनके लेक्चर रूम्स देखें तो हर एक के पास एक लैपटॉप होता है. And there are huge conference rooms, and they're full of people, full of students. And there's one teacher who's standing in the front of class and delivering the lecture. But the laptops provide a very important function, because what they are doing is that they are using important instructional strategies for making that lecture interesting and making those 300 students come into their class. They have electives, which mean that anybody can go and sit in a class even if you are, and if you're interested, then you can sign up and continue with the course, and if you're not, you can just drop out. So if they think that this particular teacher, and there are classes in which teachers are having 500 students standing at the back of the class, and it's a jam-packed hall, it looks like more like a jalsa than a classroom. And then there are classes in which there are pretty much no students at all, and that is the feedback which is taken from those classrooms. So when we talk about large group teaching, we're not talking about just improving our teaching skills. We are talking about improving our communication skills with the students, which form the basis for almost everything that we do nowadays. And we would like to improve our classrooms from students falling all over the place to students who are active and alert and actually listening to you. Sir had given a very comprehensive presentation. मुझे पता था ये ऐसी देंगे, इसलिए मैंने ऐसी presentation बनाई नहीं. मैंने कहा सर के साथ compete नहीं किया जा सकता. So I just brought a few pictures, and like I thought I'll go along, and then we will have a panel discussion in any case, so we will discuss about that. And he's lectured, well, are we the dinosaurs in lecture groups? As I've already pointed out, we are not, and they're still going on. All we have to do is that, I like that. Most people tire of the lecture in 10 minutes. Clever people do it in 5, and people like me never go to lectures at all. So I don't know, I go to lectures, I attend them, I'm interested. But again, my interest level depends upon who is doing the teaching and how much of my interest do they maintain while they are teaching me. And that's the most important thing. So roundabout, you come to the communication skills. पहले तो ये define करेंगे large group है क्या? मेरे लिए large group 25 people भी हो सकता है. आप अगर 100 group पढ़ाते हैं तो आपके लिए 150 हो जाएगा. आप अगर 200 पढ़ाते हैं तो आपके लिए 250 is a large group. I'm in a public college, 300 plus students we have in a classroom. And 300 plus students को engage करने के लिए untrained teacher को भेजना teacher के साथ जाती है. Of course, students के साथ तो है ही, मगर students इतना mind नहीं करते, but rather they like the prospect of having someone stand at the podium and deliver a lecture and just leave, so that they can sleep or run the Facebook or do whatever they do on their mobiles all the time. How many of you, I would like to really have an opinion right now, make the students use their mobiles during lectures? Well, I do, okay, so I do. I ask a question, and since they don't have books and they don't know the answer, I make them open their mobiles and look it up from the mobiles and tell me the answer, and I ask them to Google it.
And while they are Googling it, I prowl around the classroom. I use the word prowl because that's the word it is. And I make sure that I see people using their mobiles and having the google.com and using that question which I had just asked and looking it up, because that is one way of making them learn during that time while they're in the classroom. Because if we expect that they'll go home and study the lecture, well, we are very wrong. They're not going to do that. They have several other activities to do in the evening. So we have already discussed that. So what we want to know is how we are going to do that. First of all, we have to know our audience. We already have our audience. These are the undergraduate medical students. We also have to have their context, their perspective. We have to know what they need to know. So for that, we have a curriculum design. We have already a plan in action. We have given them that plan in action at the start of the year, but if you did give the outline at the start of the lecture as well, that again would be very helpful. Using hybrid teaching methods and blended learning methods are coming into fashion and into vogue, and after that terrible COVID pandemic, we have all learned how to do online teaching, and we are all into it. I think another term that I'm pretty sure Bertha will be discussing later on will be flipped classrooms. And everyone should be having an opinion on that, because flipped classrooms are another thing that are now supposed to be used, and they are a portion of our blended learning. So what they need to know and what they want to know is already mapped out in your curriculum. You know that. But it is very important for them to know as well, and student participation is as important. So as you said out, students are shy, and it is difficult to make them speak out in a very large group, and it is also very difficult for the teacher to make out which student is unwilling to answer, although if you're really active and or proactive, and you go around the class, you can make out the students who are trying to hide behind the others, and you can, like just ask them to stand up and answer a few questions, and they do so. But the basic teaching skill is, again, and I come back to that, which is communication. The better you communicate, the better you engage them. For example, I see this Dr. Saab at the end of the lecture. Can you see me looking at you? Yes, you can. So if you can see me looking at you, that means I'm engaging you in a conversation. So that's I think, pretty much the trip and the trick that should be used in a large group teaching, that even if a person or the student is sitting at the back of the class and trying to hide at the back of the class, you make sure that he is unable to hide. And if they are using their mobiles, thank you, during the lecture, you can always, just give a glance and they understand. And it's not that difficult, is it? All you have to do is to look around the class and be proactive while you're doing it. So less is more. I hate PowerPoint presentations myself. I dislike them. I start counting slides, and if I somehow the other, जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं ना, आप प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्लाइड्स आ रहा होता है, और फिर स्टूडेंट्स की आंखें रोल होनी शुरू हो जाती हैं, देयर आर लॉन्ग साइज एंड रोल्ड आइज ऑल ओवर द प्लेस के यार 50 स्लाइडें हैं, कितनी हो गई हैं? No, so this year, I went to the first lecture that I took for ophthalmology, I went to the classroom and I said, you know what, how many slides do you want in each lecture? And they said, Madam, 7. बड़ा उन्होंने तीर मारा, 7. I go, very good. So in my next lecture, I took just one slide. It was a case scenario, and it took us 40 minutes to discuss that case scenario, and there were no other slides. And I knew there were no other slides. And when that case scenario ended, I asked them, do you want me to show other slides? And they said, no, we don't want to. I said, you said you wanted 7. This is just 1. So you want more, and so, you can do with lesser slides, and the lesser slides you have, the more interaction at the end of the day you end up with. And you can always share the PowerPoint presentations, because these presentations are on YouTube in any case, so they can get it from anywhere. If they get it with your name on it, I think probably that will be much better. And Leonardo da Vinci, and it's a beautiful, calming picture. I think you should use this picture just to make people sit back and relax and feel that they are, really comfortable, even if they are not. My presentation, so just a depiction that I haven't really made a presentation, so Shafiq Saab ke saath again. मुझे पता था Shafiq Saab ने बहुत अच्छी presentation बनाई. I knew that. I was prepared for it.
And one thing, my word of advice to all our nascent teachers here, I said we have our very expert panel and they will be discussing more. If you want to go to a classroom without rehearsing your lecture, be ready for extempore bongiyan as you go along. Isko extempore bongiyan kehte hain. If we think that we are the master of the subject and we go to our classroom without reading that in the morning, believe me, there will come a time during that lecture when you will regret those, not spending those 10 minutes. So just 10 minutes for you would be sufficient to go over the subject. And rehearsal is good. You can rehearse it on whosoever you can get hold of, your children, your wife, if she can stand you, respective husband or spouse, your dog, if you have one, is a good listener. Even you can go out and talk to the plants or just talk to yourself in the mirror. Yes, again, yes, that's wonderful because that makes you, yes, thank you, that was a very good point. That makes you understand and have a feedback on your teaching style as well. If you can understand yourself, maybe other people can understand you. But if you can't understand what you are saying, then most likely they will not be able to understand it as well. So with this, I'll end my presentation. Thank you very much, sir. And I have all over to you. In the congresses, and I would say that the people should come more and more to this session. It's not only just to learn about the medical and the surgical side of ophthalmology, but majority of them, they are in the teaching cadres, so they should know how to look after these sessions. Thank you. Sir, Sir, thank you for, I like to mention something here. Running. And they have been in place for the past 7 to 8 years, most likely. And since I was introduced as having been selected recently as a principal, I must mention here that my training at this platform as a medical educationist and in my leadership program, believe me, that helped me a lot to be where I am today. I'm very thankful to all my teachers, Hamid Bhatt Saab, Moin Saab, Shafiq Saab, Sir, Zia Saab, Jana Saab, everyone who is here, who are running these medical education programs, because believe me, these are the keys which are going to get you to places. And I also should mention here that my entire interview was on medical education. So you know, like, I was at home. Thank you. I stand educated every time I attend these sessions. तो अब हम 2 presentations हमने कर ली हैं, तो इसी के ऊपर हम थोड़ी इसी एक panel discussion कर लेते हैं जिसमें audience भी open है to ask their questions and interaction. Before I do that, may I invite the panelists on to face the audience. Professor Zia is already there, Professor Jalal Saab, Mazhar Ishaq Saab, Professor Sophia, Professor Shafiq, Professor Moin, kindly face the audience. So this is the first sort of an interactive workshop session on panel discussion. Idea of this activity, पहले ये होता था कि हम, जैसे मैडम सोफिया ने अभी लेक्चर दिया है ना, तो उसको हम लेट मी बी, जो प्रेजेंटर्स होते हैं ना, दे कैन यूज़ एनी लैंग्वेज, कई दफ़ा बड़ी रफ लगती है, तो मुझे उसकी इजाज़त दे दें. वो लेक्चर बाजी में बड़ा हम बिलीव करते हैं कि लेक्चर दे दिया तो बस दैट इज़ द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. ऐसे नहीं है. पैनल डिस्कशन इज़ द न्यू फॉर्मेट. जो यंगर जनरेशन है, कई अब सेशंस तो होते ही पैनल डिस्कशन के, लेक्चर्स होते ही नहीं हैं, या मिनी लेक्चर्स भी नहीं होते. तो दिस आइडिया ऑफ पैनल डिस्कशन केम फ्रॉम प्रोफेसर मोइन. उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सी प्राइम टॉक्स के बाद पैनल डिस्कशन कर लें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू द पैनल, ये बेटा ज़रा इसको स्क्रीन, इसको कैसे करेंगे, इसको इस साइड पे कर लो. Start sequentially, or I leave it laissez-faire to the whole audience. So anybody who amongst the panelists can take up the question. So first question is regarding the small group discussion. How do you plan your small group teaching in the OPD or in the ward? And we are in the context of undergraduate ophthalmology, not postgraduate today. और अगर पैनल एग्री करता है तो हम पोस्ट ग्रेजुएट को भी कर देते हैं. हाँ, ठीक है. सो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट बोथ. आप छोटी स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कैसे प्लान करते हैं?
Thank you, Hamid. The first thing ever in teaching in any type, whether small or large group, is the planning of it. And the planning starts with keeping in mind the objectives and the audience. If you are aware that the students coming are of third year, you need to fix the objectives first of all, what today you want to teach to them. And keeping in that objective, you then select the patients or the scenarios at hand. پہلے سے آپ کے پاس وہ موجود ہونا چاہیے سینیریو کی کلیکشن اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنی اویلیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو آبجیکٹیوز رکھے ہیں اس دن ٹیچ کرنے کے لیے پلاننگ میں ان آبجیکٹیو کے لیے آپ کے پاس مٹیریل بھی موجود ہو. اینڈ مٹیریل میں ہمارا سب سے بڑا مٹیریل جو ہے وہ پیشنٹس ہی ہوتے ہیں. تو آپ پیشنٹ کی سلیکشن اس آبجیکٹیو کے عین مطابق ہونی چاہیے. آج اگر آپ ان کو کلینکل ایگزامینیشن سکھانا چاہ رہے ہیں, ہسٹری ٹیکنگ سکھانا چاہ رہے ہیں, تو ہسٹری ٹیکنگ کے لیے آپ کو اپروپریٹ پیشنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے پہلے. اور سلیکشن آف دا پیشنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. نمبر 1 کہ پیشنٹ جو ہے وہ کوآپریٹو ہو, پیشنٹ جو ہے وہ ہسٹری کین انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف دی اسٹوڈنٹس. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسے پیشنٹ کو آپ سلیکٹ کر لیں کہ جس کو ان کی لوکل لینگویج ہی نہیں آتی, اور آپ ہسٹری ٹیکنگ کو آپ نے اس دن ہسٹری ٹیکنگ کروانی ہے اور آپ پلاننگ میں ایک ایسا پیشنٹ سلیکٹ کر لیں جو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد پیشنٹ کی سلیکشن کے بعد آپ پیشنٹ کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے دیٹ یو ول اسٹے ود دا اسٹوڈنٹس فار دس پرپز. پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس پرپز کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹس کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اگر آپ نے مریض کو پہلے بریف نہیں کیا, سلیکشن کے بعد پیشنٹ بیچ میں سے اٹھ کے آ جاتا ہے. اور بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہسٹری لینے شروع کی, انہوں نے مریض گرم ہوا اور اٹھ کے چلا گیا, جی میں اس کام کے لیے تو یہاں نہیں آیا تھا. تو اس لیے یہ پلاننگ کا حصہ ہے دیٹ یو سلیکٹ دا پیشنٹ ان آف دیٹ لیول کہ جو بچوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ اچھا کرے اور وہ ریڈی ہو کروانے کے لیے. اف ہی ریفیوزز کہ میں نہیں کرانا, تو آپ اس مریض کو سلیکٹ ہی نہ کریں. دین اس کے بعد پلاننگ کا حصہ ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جب آئیں تو آپ ان کو کیسے سٹارٹ کرائیں گے. سب سے پہلے ان کی اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ آج کے دن میں آپ کہاں پہ آپ کی ٹیچنگ ہوتی ہے. آپ سارا اورینٹیشن میں اپنا ڈپارٹمنٹ دکھائیں, اپنا سٹاف دکھائیں, اور اس کے بعد ان کو بریف کریں کہ آج کے دن میں آپ یہ چیزیں آپ سیکھیں گے. پلاننگ کے اندر یہ ساری چیزیں پہلے سے شامل ہونی چاہیے, ادروائز جو اصل انکاؤنٹر ہے جس میں انہوں نے سیکھنا ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی آپ کو آبجیکٹیوز کا پتہ ہونا چاہیے, آبجیکٹیوز کے مطابق آپ کا مٹیریل ہونا چاہیے, اور پھر ارینجمنٹس آف پلیس ویئر یو ہیو ٹو کنڈکٹ دیٹ پرٹیکولر انکاؤنٹر, چاہے ہسٹری ٹیکنگ ہو, کلینک ایگزامینیشن ہو, یا اس سے آگے کچھ فردر کرنا ہو. آپ کو کوارٹر کی پلیس کی ارینجمنٹس کرنا بھی اس کی پلاننگ کے حصے میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں اسمال گروپ ڈسکشن ہو اور آپ کا ایٹماسفیئر ہی ویسا نہ ہو اسمال گروپ ڈسکشن والا. آپ ایک نوائزی پلیس میں کوریڈور میں بچوں کو بٹھا رہے ہیں تو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے, آپ کی پلاننگ اچھی نہیں ہے. آپ کو ایک ایسے سیٹ اپ میں ہونا چاہیے جس سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہو, جس میں آمنے سامنے بیٹھ سکیں. جیسے میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں اسمال گروپ ڈسکشن کی, اس میں آمنے سامنے بیٹھنا ضروری ہے. تو اس طرح کی ارینجمنٹ جو ہے اس میں پلاننگ میں شامل ہونی چاہیے, پھر آپ کو انکاؤنٹر کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو. پروفیسر ضیاء. آئی تھنک یہ جو اسمال اور لارج گروپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے, looking at the medical school or medical colleges, we have to divide them on the basic side and on the hospital side. آج کل جو اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کی طرف سے in your building, apart from the lecture hall, you should have demonstration room and you should have tutorial rooms.
And in the hospital, you should have some sort of demonstration room. So I think you have to divide, you have to do this learning in the basic side. Apart from the lecture theatre, you will have small tutorial room or demonstration room. So a small number of group of students, you can discuss with them. Now they are in the hospital, you have to do this with the patient, but in the college, you don't have the patient, it's only sort of lecture and discussion. Now there's one way that all the students are sitting over there, and you are just give them topic, and they discuss among themselves, and one of them, they just do the presentation with the consensus of all. And sometimes you just divide them in 2 to 3 groups and giving them different topics, and then tell them that each group should discuss it, and one of them will be the leader to do the presentation, and then they do, and you all of them listen to it. Professor General Mazhar Saab. I think so most of the thing has been covered up as far as small group discussions. I think so we'll discuss the large group. I think so as far as if you are the facilitator, I think so one point I should emphasize is to make it very simple. And what I mean by simple is that your case scenario or whatever it is should be able to, you must be able to communicate with your students that what you are going to ask and what you are going to end of the day, what are they have to, what are the objectives of those learnings are. In a nutshell, what I've seen is that we have a syllabus, and as very well said by Professor Shivi, that you have to divide it according to the knowledge of what the student is. If in third day you start giving them a lecture on a topic because just the patient is of retinal detachment, I think so that would be a wrong way of doing it. So you start off from the scratch and then you build up the student, and that should be the work of the professor and the department itself, that the curricula should be started. Because what I've seen is that the start of the lecture sessions or the whole year, they may start off with very odd topics, and this has been seen in over the way that instead of starting from very basic things, they start off with a very complicated thing first and then they go to it. Thank you. Ji, Professor Moeen. I think इसमें small group discussion में, because nowadays when you go and with students in different colleges, the amount of students coming in is different. Sometime of course you might have 5, sometime ward में you might have 10 coming in. So number one is you decide that 5 to 6, मतलब you need to, if there are more, you divide them into 2. Uske baad, whenever I try to do a discussion, I tend to involve all of them. If somebody is doing a case discussion, I would ask them to take a history and then to present. And when they start presenting, they come up with one sign or symptom, or they come up with one picture. I would stop over there and ask each of them, what do they think it is? And then come up with a consensus. Some might say the right thing, some might say the wrong thing. So you make them commit to them, and once they committed to that, then you work further on that to build their experiences. And if I get a chance to get to them to do a physical one of a skill to do it as well, because as Professor Shafiq initially pointed out, you learn more by doing things rather than just recalling things. So try to have a lecture-based, didactic, interactive discussion, recall, and then doing things, and then coming up and making a decision, and then you do a sort of self-research in that. So those are things which probably are more involved in small group discussion. And then obviously you can enhance it by having buzz groups in between. You can divide them into small groups. But if you're in a busy, large group, busy outdoor setting, you can use the 1-minute preceptorship model, in which they come up with small points and they sort of commit to things, and then they give a reason to this, and then they tell how they're going to manage things. Thank you. Professor Sophia, आप large group specialist करेंगी. अच्छा, audience से मैं before we move on to, क्योंकि we have shortage of time also, हमने इस पे थोड़ी सी और discussion भी करनी थी. But now we'll switch on to the large group. Audience में से small group teaching का कोई experience? जी. Professor Madhav. Just sorry, एक word जो है, because you are all potential. I think so. सबसे important जो मैंने अपनी देखा है कि it's to give encouragement to the students. You give an atmosphere in which you are going to ask the question, they will not be knowing it, but to make them encourage that it doesn't really matter.
and get their confidence up is the most important point. اگر آپ کا وہاں سے اسٹوڈنٹ خوشی سے چلا جائے وداؤٹ گیٹنگ مطلب دیر ول بی آلویز ون فیو چیپس جن کے ساتھ آپ کو علیحدہ میں کچھ کرنا پڑے گا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم آئی تھنک سو وہ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی ٹیچرز گیٹس ٹو مچ اسپیشلی انیشل میں اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. وی شوڈ انکریج دیم. آئی تھنک سو دیٹ از ون ادر پوائنٹ وچ آئی وانٹ. جی آپ جی پلیز پلیز. Sitting here, postgraduate students, they can also ask. Whatever the type of teachings, always apply the 9 points of the Ghanaians teaching, 9 teaching points of Ghanaians. In which the day before you must ask the students what we will learn tomorrow, and also set the goal. Learning goals must be set before going to teach. Make the interactions, make the feedbacks, make the evaluation. In the end, we must evaluate the جو بھی ہم نے teach کیا اس کو evaluate بھی کرنا ہے, and then the feedbacks. Up to 9 points ہیں اس کو ہمیں follow کرنا ہوتا ہے. That are the Ghanaians 9 points for teaching. جی very right. You Professor Angrezi. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم. ٹیچنگ اسمال گروپ از ویری انٹرسٹنگ کیونکہ گروپ جو ہوتا ہے ہمارے پاس یوزلی کنسٹر آف دا 25 اسٹوڈنٹس. اب 25 اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ہے تو وی ڈیوائڈیڈ ان 5 گروپس ان 5 ایچ. او پی ڈی کی بات کر رہا ہوں میں کہ او پی ڈی میں سائڈ روم ہوتا ہے پروفیسر روم کے ساتھ, اور ہر ایک 5 کو ایک پیشنٹ دیتے ہیں, باقی سٹنگ میں ہوتے ہیں. اور 5 گروپ جو ہے 5 پیشنٹ پہ جو اسمال گروپ ہوتا ہے 5 کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, باقی ان کو سنتے ہیں ایٹ اے ٹائم. اور اسی طرح 5 گروپ کو ایک پیشنٹ جو ہے نا دوسرے سنتے ہیں, اور یہ 2 گھنٹے کے اندر یہ 5 گروپ جو انوالو ہو کر ان کو جو ہے پہنچ لیتے ہیں. اس طرح ہم ٹیچنگ کرتے تھے. اور 3rd ایئر ٹیچنگ جو ہے 4 چیزیں ہم سکھاتے تھے, انوالو کرتے تھے. کیا ہے ویژول ایکوٹی ٹیکنگ, اپتھموسکوپی اینڈ ایکلوموٹلٹی اینڈ کنفرنٹیشن ٹیسٹ. ان کو ہم کراتے تھے. پیشنٹ کو 5 اسٹوڈنٹ لے کر جاتے تھے, اس کی ویژول ایکوٹی لے کر آتے تھے کہ پن ہول ہے, وداؤٹ پن ہول اور ایک چشمہ ہے, تینوں چیزیں لے کر آتے تھے کہ ان کی یہ ہے, وہ آ کر پریزنٹ کرتے تھے. اس طرح انوالو کرتے تھے, ان میں بہت بینیفٹ ہوتا. اس طرح جو ہے نا او ٹی کے اندر ہر ایک پیشنٹ کے اندر بڑی لسٹ ہوتی تھی, تو 3 اسٹوڈنٹ کو انوالو کرتے تھے, باقی وہاں اس پہ جو آڈیو ویژول پہ دیکھتے تھے ان کو. ہر ایک اسٹوڈنٹ اپنے گاؤن کے ساتھ یہ او ٹی میں آتا تھا. 4 اسٹوڈنٹ کو الو کرتے تھے, وہ آواز کرتا تھا, باقی ان کو سنتے ہیں. سارے اس انوالو کرتے تھے اس طرح 2 گھنٹے کے اندر کہ اسٹوڈنٹ کو انوالو کر کے پھر ان کو فیڈ بیک دیتے تھے. تو اس طرح اٹ از بیسٹ وے ٹو ڈن. جی I would like to add that if we want to complete the cycle of the small group teaching, it's mandatory that at the end of the teaching session, a good feedback should be provided to the students, and the students should be asked to give self-reflection. دونوں کا یہ رول جو ہے نا اینڈ پہ ریکیپچولیٹ کرے گا ہر چیز کو, غلطیوں کو بیچ میں سے ماسک کرائے گا اور لرننگ کو ہائی کرے گا. یہ 2 چیزیں, فیڈ بیک فرام دی ٹیچر فیسیلیٹیٹر اینڈ the reflection from the students. جی نو جی پلیز پروفیسر نعیم. جی میں آئی تھنک پروفیسر جنرل مدر نے بھی کہا ہے اور نعیم صاحب بدر نعیم صاحب نے کہا ہے, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں now they should recall their undergraduate years and training now, and they have to come up with some feedback to the seniors. تو پلیز پہلے انٹروڈیوس کروائیں اور پھر چھوٹی سی بات. اور ابھی اس وقت ڈرنا نہیں ہے آپ نے کسی سے. Sir, I think, sir, I am Fahad Intasar. I just cleared my MBBS 2 years ago, and I've cleared my part 1. میں آپ کے لیے زندگی آسان کرتا ہوں. آپ اپنے اچھے ٹیچرز کے بارے میں بتائیں, آپ کیوں انہیں اچھا ریٹ کرتے تھے, کیا وہ کرتے تھے جس سے آپ کو لگتا تھا یہ اچھا ٹیچر ہے؟ آئی تھنک کہ ایک جو بہت میجر فیکٹر ہے جو کہ دیٹ از ناٹ پریزنٹ آج کل کے فیسیلیٹیٹرز میں, دیٹ از اکنالجمنٹ. ٹھیک ہے, ایوری ون ہیز اے پوائنٹ آف ویو اینڈ ایوری ون ہیز اے پوائنٹ آف ویو بیکاز وی آر آل یونیک, بیکاز وی آل ہیو اے ڈفرنٹ مائنڈ اینڈ اے ڈفرنٹ وے آف تھنکنگ.
So there is no right way of thinking or wrong way of thinking, and acknowledgement of that is the most important thing. So in a small group, we need that. We need I the couldn't agree facilitator more. who would acknowledge the person rather than telling him this is right or this is wrong. Let him think from his mind so that ultimately we come up with something new, a new idea. This is how I think it should be. Absolutely, I couldn't agree more. मैं आपको आप चीज़ जो मेडिकल एजुकेशन फोरम में हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग. ऑल ऑफ यू देखें, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट बैठा होता है उसको बहुत कुछ आता है. फिर उसके बाद जो आपका पीजी आता है उसने भी बहुत कुछ सीखा होता है ऑलरेडी. बस उनकी लेवलिंग का डिफरेंस होता है. आपने उस लेवल से लेके उनको आगे जाना चाहिए और उनसे पहले पूछना चाहिए सेशन शुरू करने से पहले कि उन्हें इस टॉपिक के बारे में या इस स्किल के बारे में पहले क्या आता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग. स्टूडेंट से पहले पूछें आपको आता क्या है और फिर उसकी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करके उसको फिल करें, रादर देन ये बताएं कि जी मुझे क्या आता है. मुझे तो देयर इज नो पॉइंट इन मी टेलिंग कि मुझे ये आता है. दैट्स द वे आई लुक एट इट. और कोई जी तैमूर. I am Dr. Taimur. I know his name because he was in one session in Peshawar. I did my MBBS in 2017. Sir Mother Ishaq was my teacher of ophthalmology. And the other one is Imran Basit, Sir Imran Basit, Professor Imran Basit. So I liked his way of teaching very much. He always used to tell some philosophical thought. He always started from a new film in the market, a new piece of poetry. And for Sir Mother, he used to show 3 slides with very brief introduction to that particular subject, a lot of recall or nostalgia about his old days in the AM college. I think for a large group discussion, you need to grab the students or the participants' attention rather than going through 100 or 150 slides. That used to happen at our time as well. So I think the objective of a large group teaching should not be to cover a whole chapter of Kansky. Rather, it should be to give a take-home message to the students, encourage them to study at their own, do a transfer study, as Sir Amrit used to say, and make it more interesting for the students as well. I think 2 words which come up from the students in this perspective is feedback and reflection. And I've also studied from Fauji Foundation Medical College, and we were the first batch when this small group discussion PLAB format was introduced into our college. And I would just like to mention Dr. B.A. Naeem was our professor of ophthalmology, and when we were students, he always used to make these feedback forms and take our feedback, then make a list of all the feedback we have given, and then discuss it with our seniors. And now I know that he discussed with our seniors because I'm now a postgraduate trainee. But when we were students, he would always make sure what we have written, he would बहुत ज़्यादा उसको तो फीडबैक को ना सिर्फ लिया जाए बल्कि पढ़ के रिफ्लेक्ट बैक किया जाए. He would make a list of the things and किस टीचर ने हमें कैसा पढ़ाया है, कौन से पीजी ने अच्छा पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें. प्रोफेसर बीए नहीं मेरे साथ ट्रेनी थे, मैं इनका रजिस्ट्रार था, इसका मतलब है मैंने अच्छा काम किया. Thank you, sir. And he is such a sweet person. जी, अब हम लार्ज ग्रुप टीचिंग को मैडम के पर्सपेक्टिव में वापस ला रहे हैं. हम उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पे टाइम इज़ नॉट परमिटिंग अस. वैसे हमें आधे घंटे के बाद फॉरम मिला था, थोड़ा सा हम स्लाइड कर जाएंगे. सो वी आर ओपनिंग अप दी लार्ज ग्रुप टीचिंग. आप जी सर मैं आई एम जस्ट गोइंग टू तैमूर ने जो मुझे ना वो फिर रिकॉल पे ले गया. और जो यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर टीचर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. And I would give you an example. हम 4th में थे and हमें पता चला कि जी सेक्रेटरी का ना लेक्चर शुरू हो रहे हैं. हमने कहा यार ये कौन सेक्रेटरी, क्या चीज़ होती है. 4th में तो बिल्कुल ही आपको पहला लेक्चर था. एंड प्रोफेसर बाय नेम ऑफ जनरल शोएब, ही केम फॉर दैट 1 hour लेक्चर होता था. उससे पहले मैं जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एंड ही स्टार्टेड ऑफ, कुछ हमें पता नहीं था सेक्रेटरी का. एंड ही स्टार्टेड गिविंग अस केस सिनेरियोज के. एक मेरे पास केस आया, उसके साथ ये थी, उसकी ये हिस्ट्री थी और वो करके ले गए. एंड लेट मी टेल यू, इन 1 hour हमें पता नहीं चला. वो क्लास है जो अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज जिसमें हम पढ़ते थे तो मतलब अभी तक वो लोग कहते हैं इस क्लास से अल्लाह जान पर. हमारे टीचर्स ये थे कि 2 आगे होते थे, 2 पीछे बैठे होते थे ताकि वो क्लास को काबू करने के लिए. लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ उनसे मेरा इन्फ्लुएंस कि मतलब
to captivate and make sure that your that large group is all part and parcel of with you. So this is the art. And یہ والی جو میڈم نے بالکل بات کی تھی, اگر یو برنگ 60 slides اینڈ اف یو ایکسپیکٹ کہ وہ 300 بندے کا کس طرح سے کرے گا, تو آئی تھنک سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایون اف اٹس اے لارج گروپ you have interaction with your students should be there, and you have to make it interesting. Whatever the worst kind of a subject or whatever the tasteless kind of a subject it is, you have to make it, and that is rehearsal and making sure that you work in it. It should not be like this کہ جی آپ ایک دن پہلے اپنے پی جی کو کہیں کہ ایک لیکچر تیار کرتے جیسے ہم بھی کرتے رہے ہیں, لیکن آپ نے اسے دیکھنا ہے, دین یو ایویلیویٹ ہم کہ جی آپ بنوائیں جس سے مرضی, لیکن اس کو ایویلیویٹ کریں کہ میں نے اسٹوڈنٹس کے سامنے کیا چیز بولنی ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یو کانٹ میک دیم لرن ایوری تھنگ ایز وی نو, سو یو میک شیور دیٹ دے گیٹ دا ہائی لائٹ جو آپ پڑھا رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو انکلکیٹ کرنا ہے. جی پروفیسر ضیاء, ایکچولی آڈینس ذرا سوچ کے رکھیں, میں نے ان سے واپس ان کی طرف آنا ہے. ایکچولی اٹ آل ڈیپینڈز آن lecture who is the person who is giving lecture. You see, Professor Muin was discussing this morning, and one of it was authority. Now, authority, and authority means that you have to attract the audience. And I'll just tell you that when I was the principal Bacha Khan Medical College, on Siratul Nabi, I just invited one of the speakers from outside and asked the students, all of the students, to be sit there. And you know, nobody is listening to the lecture. So he asked me for how long I should talk. I said only 1 hour. And believe me, he talked on 1 hour, and among 250 students and everybody, nobody even just moved out of the room. So it means that it also depends on the person who is giving a lecture. Absolutely. Professor Sophia, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی پلیز. دو باتیں میں شیئر کروں گا. لارج گروپ انٹریکٹیو سیشن, they do have the place. Absolutely. They do have the place. They are always going to be there. جب میں 4th year میں تھا back in 1981, ophthalmology ہم ایسے شغل سے پڑھا کرتے تھے, پاس کر لیں, مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک ٹیچر آئے, کوئی کہہ رہا ہے انٹروڈکشن, کوئی کہتا ہے بلڈ پڑھائیں, مختلف طرح کی آوازیں آ رہی تھیں. He started the lecture. And I still remember that lecture. ٹریکوما انہوں نے پڑھایا, ٹرائکیسس کیوں ہوتا ہے, ڈرائی آئز کیوں ہوتا ہے, انہوں نے اسی وقت اس کو ہمیں یاد کرایا. And there was a pin drop silence. آئی کنیکشن. ہم نے جاتے جاتے جانے لگے, کسی نے کہا پلیز سر اپنا تعارف تو کرا جائے. ہمیں پتہ نہیں تھا کون تھے کون. He wrote Professor جلیل اللہ. Yes. اس کے بعد he used to come from لاہور, کیونکہ وہ پریکٹس کیا کرتے تھے لاہور میں. ملتان ان کے انلاس تھے, بائی ایئر ملتان آتے تھے, وہاں سے ان کی کار تھی, کار سے وہ بہاولپور آتے تھے, اور بہاولپور میں کہتے ہیں میں نے شام کو 7 بجے لیکچر لے. سر اس وقت ہمارے 300 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. وی 300 اسٹوڈنٹس شام کو ہم کلاس اٹینڈ کیا. تو دس از پوائنٹ نمبر 1. جیسے ضیاء صاحب نے کہا ہے کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں, کیسے آپ انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں, دس از پیورلی یور اون جاب. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ از, جیسے ایک بچے نے بڑا اچھی بات کی ہے, دیکھیے جو اٹینشن ٹائم ہوتا ہے نا, اٹینشن ٹائم, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں نا, تو کبھی کبھی دماغ میں خیال کہیں اور چلا جائے. اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کبھی ایسا ہو اونچا اونچا بھی آپ نماز پڑھیں تاکہ آپ کی اٹینشن نماز پہ رہے. تو یہ آپ کی میڈیکل ایجوکیشن میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جو اٹینٹیو ٹائم ہوتا ہے نا, اٹ از ناٹ مور دین 6 to 7 minutes. Absolutely. جنرل اکبر صاحب خاص طور پہ کہا کرتے, میڈیکل ایجوکیشن تو ابھی آتی ہے نا. جنرل اکبر صاحب جو میرے بھی استاد رہے اور میرے پریڈیسیسر تھے بڑی فاؤنڈیشن, انہوں نے کہا نہیں یار ہر 6-7 منٹ کے بعد کچھ ہونا چاہیے. جیسے اس بچے نے کہا آپ کوئی سلائڈ دکھا دیجیے, آپ کوشچن کر لیجیے, ڈو سم. سو دیز آر دی 2 points you want to share. Thank you sir. جو اچھے لیکچر ٹیچرز تھے نا, they were grand actors also. میں آپ کو بتاؤں, یہ اب جو سائنس ہے نا, وہ اس نے باؤنڈریز کراس کر لی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ میں بسائی سرجن ہوں تو بس مجھے یہی آنا چاہیے. آپ کئی دفعہ کمپیوٹر کی بات, انفارمیشن ٹیکنالوجی, پتہ نہیں کئی کام کر رہے تھے. سو دا باؤنڈریز آر ناؤ کراسڈ.
تو جو اچھے لیکچررز ہیں وہ اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں, وہ تھیٹریکل ہوتے ہیں. تو پروفیسر جلیل الدولہ ٹو می از این آئیکن. سر دا پینل. Excuse me. جی One پلیز more پلیز. comment. There's, as we discussed, large group discussions, we have to live with it, and they have their role. I've been teaching for quite some time. میں تو ایک اسمال سی اسٹریٹجی جو کہ میں ہر لیکچر میں یا اس میں یوز کرتا ہوں. اسٹارٹ آف دا لیکچر دیر از ون کوشچن اینڈ دیٹ ون کوشچن ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر. اسٹارٹ از وٹ وی ڈسکسڈ ان دا لاسٹ لیکچر. کین somebody come and summarize it, even just the topic of it? And the last question is, if somebody can summarize today what we have taught. Absolutely. So this is start of the question and the that's a grand strategy to start and to close. اب مجھے کوئی ینگ کوشچن چاہیے جو مجھے 30-35 سال کا سوال چاہیے یا 25 سال کا. آج بولیں جی. ہلو. جو ٹیچر ہے یا ماڈریٹر ہے اس کے اسٹائل پہ بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں, بٹ آئی بلیو کہ لارج گروپ کے اندر آپ کے اوپر کانٹیکسٹ میٹر کرتا ہے. دیر از اے کانٹیکسٹ جو آپ لارج گروپ میں پڑھا سکتے ہیں, آپ وہی چیز اسمال گروپ میں نہیں کر سکتے, اور اسمال گروپ والی چیز آپ لارج گروپ میں نہیں کر سکتے. سو یو کین بلڈ دی فاؤنڈیشن آف اے اسٹوڈنٹ بائی گیونگ بائی ان اے لارج گروپ, بٹ یو کین ناٹ بلڈ دا ہاؤس فار دیم. دس از سم تھنگ دیٹ only small groups can be done in small groups only. I totally agree. اور جو شروع کے ہمارے سینئر رجسٹرار کو جب آپ 4th ایئر کی کلاس یا فائنل کی کلاس دیتے ہیں تو انہیں یہ کہنا ہے کہ آپ نے جا کے منی لیکچر نہیں لینا ان آؤٹ ڈور سیٹنگ. تو اسمال گروپ ٹیچنگ میں منی لیکچر کی گنجائش نہیں ہے. آپ ان سے کام کروائیں, چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں ان کو, کلینکل سکلز کروائیں, انٹریکٹ کریں. اور دوسری ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ میں نے اپنی ٹیچنگ سیشن وہ کیریئر میں دیکھی ہے کہ سارا لیکچر ان بٹس اینڈ پیسز آڈینس میں اسپریڈ کیا ہوتا ہے, پڑھا ہوتا ہے. اٹس اے بیوٹیفل وے آف انٹریکٹنگ ود دی کلاس. آپ انہیں ایک سوال کریں, جیسے آپ کہتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں, اور گیو دیم ٹائم. تو تھوڑی دیر میں ساری چنکس جو ہیں لیکچر کی وہاں سے آپ آڈینس سے نکلوا سکتے ہیں. اینڈ یو کین بلڈ اینڈ کنسٹرکٹ دا ہول لیکچر ود ان دوز 30-45 منٹس. اینڈ دیٹ از واٹ یو ڈو. آپ کرتے ہیں یہ, لیکن اس کو ایز اے اسٹریٹجی اینڈ ایز اے ٹیکٹکس. جنرل صاحب اور بہت سارے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آرم فورسز میں تو اسٹریٹجیکل اینڈ ٹیکٹیکل تھنکنگ اینڈ آپریشنل تھنکنگ پہ بے تحاشا ہوتی ہے ان کی, اس پہ بات ہی اس پہ ہوتی ہے. تو ابھی ایجوکیشن کے اندر بھی وی ہیو ٹو بی ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجک. تو اینی ادر کویسچن, کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں نے اور دس سیشن کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. پروفیسر صوفیہ کیونکہ پینلسٹ کے طور پہ نے بولی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اپنا اظہار رائے ضرور کریں. اس کے بعد پھر میں پروفیسر ضیاء سے کہوں گا کہ وہ سمرائز کریں. جی 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 پلیز. جو لاسٹ لیکچر ہوتا تھا 10 منٹ ان کو جو ہے کیا ان نے جو ہے نا لاسٹ ٹائم میں پڑھا ہے, اور آدھا گھنٹہ لیکچر اور 15 منٹ جو ان لیکچر کی انٹریکشن جو ہے ڈیورنگ لیکچر کے میں بھی انٹریکشن ہو ایبسولوٹلی ڈیورنگ. تو اس میں ہر 5-10 منٹ کے ہاں 10 منٹ پہلے پرانا لیکچر میں جو ہے نا جو چیز اسٹوڈنٹ کو نہیں آتی تھی, اس کا مطلب جو ہے نا ان نے بالکل لرن نہیں کیا, پھر ان کو ریپیٹ کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ان کی بکس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور نا یعنی پہلے 10 منٹ جو ہے ان کو جو ہے نا پرانا لیکچر جو ہے جو پڑھایا تھا لاسٹ ویک یا لاسٹ ڈے, اور آدھا گھنٹہ لیکچر جو ہے, اور 15 منٹ ان کو فیڈ بیک جو کیا آپ نے سیکھا ہے, کیا لرن کیا ہے نہیں کیا. تو اس طرح اٹ از ویری فروٹفل. میں بہت سارے ینگ ٹیچر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. پاور پوائنٹ از اے ٹریپ. تو اچھا ٹیچر پاور پوائنٹ کا غلام نہیں ہوتا. وہ 8-10 سلائیڈیں دکھاتا ہے اپنی بات چلانے کے لیے. میڈم صوفیہ. I completely agree with Professor Hamid. PowerPoint presentation can be good and bad, depends upon how you are using it. It is a wonderful tool. It is not that PowerPoint presentation. When you ask students, we always take a feedback from our students as to what is the one thing that you seriously dislike about lectures. And they say, we hate PowerPoint presentation. Absolutely.
It's not that they dislike PowerPoint presentations. It is because we are making our presentations in such a manner that they are forced to dislike them. If you add short video clips, even if you bring out, if you are in a clinical setting like we are in ophthalmology, and you show them short video clips like we show them in our conferences, why don't you show them to our students as well? That is more, I think, attention capturing rather than showing them the steps of the surgery that they should be knowing or not knowing. So I think for practical purposes, if you show them a clip of a patient like we were just being shown who had an essential blepharospasm rather than talking about it, that would make your presentation much more interesting. Also, there are several tools now available online which can be used during your PowerPoint presentations. One is, I think, PowerTune. That's a wonderful tool. And that can make, Moin Saab is quite an authority on that. I think you should put in a word on the tools online. Tools की बात हो रही थी, मैंने आपको एक बात से याद आ गया. हम ज़रा उस जनरेशन ज़िया साहब मैं और उनके ऑलमोस्ट सारे ही स्वाई इनके. Who has a transition from coming from blackboard से, जब हमने lecture start किए to blackboard से हम chalk and मतलब chalk and talk, chalk and blackboard and talk, and then we got the whiteboards. ठीक है ना, बच्चे कहते हैं whiteboard होता है, अभी हमें पता ही नहीं था whiteboard भी आ गया. तो black उधर से then we went to the PowerPoint and everything. और बड़ी interaction because when you are undergraduate students, आप मेरी बात हुई तो मुझे एक मैं lecture देता, एक जो मेरे पास trainee आया after 15 years के बाद, तो मेरी ऐसी उसके साथ interaction हो रही, हम रेटिना की बातें कर रहे, तो उसने कहा सर जब आपने हमें फिफ्थ फाइनल ईयर होती थी, फाइनल ईयर में जो लेक्चर दिया ना, जो आपने पेंसिल से मुझे समझाया ना कि जो रेटिना डिटैचमेंट किस तरह से होती है, वो आज आपकी पावर पॉइंट से मुझे ज़्यादा अच्छी समझ आई. आई एम जस्ट गिविंग यू अ फीडबैक. सो द थिंग इज कि योर इंटरेक्शन ऑन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जी आपको वो हमें लगता है ऐसे है कि पावर पॉइंट में हर चीज़ पड़ी है, इसलिए वी गेट इनकरेज कि हमें कुछ सब कुछ हमें मतलब हमें मिलता जा रहा है. So there is no power in the PowerPoint. No power in it. तो जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे और खुद आप अपना समझाएंगे नहीं, I think so that is more important than whatever is written over there. और मैं जब नेक्स्ट जब PowerPoint की शुरू होती तो मैंने कहता भाईजान सारी क्लास को कहता था कि ये PowerPoint ये जो बंदा है इसके पास ये पूरी ये जो USB है, लड़का आए कर लिया फिर पूरी क्लास में बांट लो और मुझे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है, लेकिन आराम से बैठो, जो मैं बातें कर रहा हूँ सुनो. यू डोंट हैव टू राइट डाउन, यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, जस्ट लिसन व्हाट आई एम गोइंग, एवरीथिंग इज रिटन. सो दिस इज आल्सो वेरी द कम्युनिकेशन एंड टू टॉक, हाउ टू टॉक विद योर स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई थिंक. थैंक यू सर. सो लाइन डायग्राम्स आप खुद भी याद करें अपने अंडर, आप हमेशा बुक्स में देखते थे लाइन डायग्राम कहाँ बनी हुई है, क्योंकि आपका ब्रेन लाइन्स प्रिंट हो जाती हैं आपके माइंड पे, सो यू ऑलवेज रिमेंबर देम बेटर. प्रोफेसर ज़िया, ऑडियंस तैयार रहे, मैंने बंद उनसे करानी है. I would like just to have the conclusion remarks. First of all, I would like to congratulate the organizers under the leadership of Professor Madar Ishaq arranging this conference, really, and especially arranging these sessions on the medical education. I was just telling to Professor Hamid Bhatt that we should do marketing. You see, I mean to say that we have to encourage the ophthalmologists to come to this session to learn and to express themselves and to listen to the speaker who are delivering this sort of lecture. I'll just tell you, when I was a student in Khyber Medical College, we were only 60, 10 girls and 50 students fixed. And we had so much interaction with our teacher that the teacher would know everybody who is who. But now, when I was retiring as a professor and principal of Khyber Medical College, so there were 300 students. And if you are giving a lecture, you don't know who is who. And you are just giving a lecture. But now I'm glad because things are changing. You see the modular system are coming now instead of the lectures, and now we are just discussing about the large group and small group. So I think things are moving, inshallah, in a better way, and more people will come forward and the students will learn in a better way. So with these remarks, I wouldn't take much of your time. Thank you very much for sitting over here, listening to all the speakers. Sir, I take the liberty of thank you for your concluding remarks. आप हमें feedback दे दें.
Assalamu alaikum. I am Dr. Vamik Mahmood from National Medical University, Multan. काफ़ी बड़े personalities मेरे सामने हैं, तो it's my first chance to speak in front of them. So my supervisor is Dr. Rashid Kamar Rao. So he actually teaches the 4th year medical students and वो हमें भी involve करते हैं साथ बिठा के. तो उनका जो तरीका कार है learning का, वो क्या करते हैं कि पहले 10 minutes जो हैं they give to the students कि आप लोग present करें with their PowerPoint presentation, and their presentation is so wonderful कि सर कहते हैं कि ये मुझे चाहिए presentations. तो सर जो हैं वो students से लेकर अपने पास रखकर तो उसको further use करते हैं. Good. So that is the one point कि PowerPoint presentation is such a wonderful tool कि आप इसको multimedia के through you can share your thoughts, you can share your मतलब whatever you want. It is a tool, हम agree करते हैं आपसे, लेकिन इसको use करना है as a tool for teacher to as a aid, not totally dependent on it. ठीक है, thank you. And जी, please. Assalamu alaikum. I'm Dr. Tahmina Nazir. I'm working as associate professor in Fauji Foundation. और for the last 12 years मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ. और अभी मैंने ये लर्न किया, जैसे जनरल मजहर ने कहा कि बी देयर फ्रेंड्स, उनको दबाने के बजाय मैंने देखा स्मॉल ग्रुप में कि अगर आप फ्रेंडली माहौल रखते हैं और आप इंटरैक्टिव होते हैं तो बच्चे ज़्यादा लर्न करके जाते हैं. मैं उनको स्टार्ट में ही बताती हूँ कि आप लोग थोड़े से अटेंटिव होकर रहें, यहाँ से ही लर्न करके यहीं से याद करके चले जाएं ताकि आपको घर जाके बुक खोलनी ना पड़े. Thank you. वो मुझे लगता है कि हैप्पी होके जाए. And I thank the organizers, especially Professor Mazhar and Dr. Shahzad, for an honor for me to be here. Thank you very much.